بہت سارے لوگ استغفار صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ استغفار یہ پڑھتے ہیں، کئی استغفر اللہ پڑھتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ استغفار پڑھتے ہیں۔ کوئی تسبیح نہیں ہے، اگر آپ ہزاروں مرتبہ بھی پڑھتے رہے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صحیح کیا ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کو استغفار کا صحیح طریقہ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ استغفار صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ کافی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم استغفار پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ استغفار پڑھتے ہیں، کئی لوگ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، کئی لوگ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھتے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح استغفار کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ استغفار پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے تو ہم گناہ گاروں کو دن میں کتنی بار استغفار کرنا چاہیے؟ اور اسی طرح استغفار کی فضیلت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی جو شخص استغفار اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی تنگی ہے، ہر مشکل ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے بنا دیے جاتے ہیں، اور ہر غم سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ استغفار کی فضیلت ہے کہ اللہ ہر تنگی سے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دے گا، اس کے لیے راہیں ہموار کر دی جاتی ہیں۔ کسی بھی آپ مشکل میں پھنس گئے، کسی بھی آپ پرابلم میں، کسی بھی سچویشن میں آپ آ گئے جس سے آپ کے لیے نکلنا مشکل ہے، لیکن اللہ استغفار کرنے والے کے لیے وہ راستے بنا دیتا ہے۔ وہ اس مشکل میں نہیں رہے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اس مشکل سے نکلنے کے لیے۔ اور فرمایا کہ ہر غم سے اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا، غم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق مل سکتا ہے۔ اللہ غیب کے دروازے کھول دے گا۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ رزق بھی مل رہا ہے، پریشانیاں بھی دور ہو رہی ہیں۔ پریشانی چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا پھر کاروبار کی صورت میں، کاروبار کا کوئی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، 100 مسائل 100 مشکلات آتی ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن استغفار کی برکت سے اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستے بنا دے گا۔ اور اللہ رزق میں کبھی تنگی نہیں دے گا، رزق میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ اولاد نہیں ہے، استغفار کی کثرت کریں۔ اگر کاروبار نہیں چل رہا ہے، استغفار کی کثرت کریں۔ آپ کو کوئی مالی اعتبار سے کوئی تنگی ہے، استغفار کی کثرت کریں۔ جو بھی پرابلم ہے آپ استغفار کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ تمام مشکلات آسان کر دے گا۔ اولاد چاہیے تو استغفار کی کثرت کریں۔ یہ اولاد کے لیے بھی بہت زیادہ پاورفل، بہت ہی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ استغفار کی کثرت ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح استغفار کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شخص ریگستان میں اپنے گم شدہ سواری پالے۔ یعنی ایک شخص ریگستان میں گیا اور اس کے پاس ایک ہی سواری اور اسی کے اوپر کھانا پینا تمام چیزیں اسی کے اوپر تھی، اور وہ سویا، سواری کہیں چلی گئی،
اب وہ اٹھا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ریگستان ہے، دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ اب وہ اتنا پریشان بیٹھا ہے کہ اچانک دوبارہ اس کے سامنے اس کی سواری اس کے سامان کے ساتھ سامنے آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس سے استغفار کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ریگستان میں اپنی گم شدہ سواری پالے۔ تو ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اب استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اچھا، استغفار جو سید الاستغفار ہے وہ کون سا ہے؟ یعنی جو تمام استغفار کا سردار ہے، اس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے، وہ کون سا ہے؟ استغفار کیا ہے؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ استغفار یہ پڑھتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ استغفار پڑھتے ہیں، کئی استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، استغفار اور استغفار یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔ اگر آپ ہزاروں مرتبہ بھی استغفار پڑھتے رہے، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ آپ کو اس کی فضیلت حاصل ہوگی، نہ اس پر کوئی ثواب آپ کو ملے گا۔ استغفار اور استغفار یہ کوئی تسبیح ہے ہی نہیں۔ صحیح کیا ہے؟ آپ پڑھنا چاہتے استغفر اللہ یہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں، یا پھر یہ استغفار پڑھ لیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ استغفار پڑھے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ جنگ کے میدان سے بھاگ کر ہی کیوں نہ گناہ کیا ہو۔ یعنی اتنا بڑا گناہ، جنگ کے میدان سے بھاگنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ چاہے وہ جنگ کے میدان سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو، جو شخص یہ استغفار پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور سید الاستغفار کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو، میں یہاں پر پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ اسے یاد کر سکتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دل سے یقین کے ساتھ صبح کے وقت یہ پڑھ لے، شام تک اگر اسے موت آ گئی تو فرمایا سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر شام کے وقت پڑھے تو فرمایا صبح تک اگر اس کی موت آ گئی فرمایا سیدھا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ سید الاستغفار ہے، یعنی تمام استغفار کا سردار ہے یہ، تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ باقی استغفر اللہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، کم از کم دن میں 100 مرتبہ تو استغفار ہمیں کرنا چاہیے۔ اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور وہ شخص اللہ کو بہت پسند ہے جو گناہوں پر توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی استغفار یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔